یہ مکہ خوبصورت ہے، مدینہ خوبصورت ہے۔ جن کا یقین ہے پوری کائنات میں مکہ اور مدینہ خوبصورت ہے، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ جلد از جلد آپ کی بھی میری بھی حاضری مقبول ہو جائے، محبوب ہو جائے، اللہ آسان فرما دے۔ وہ مکہ خوبصورت ہے، لوگوں مدینہ خوبصورت ہے، جس سینے میں مدینہ ہے، علماء سے پوچھئے جس سینے میں مدینہ ہے، وہ سینہ خوبصورت ہے۔ ہاں کیونکہ وہ مکہ خوبصورت ہے، مدینہ خوبصورت ہے۔ اور سنیے گا نبی کے شہر میں ذکر و عبادت کے تو کیا کہنے، اگر پوری توجہ ہو تو مزہ آئے گا۔ لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہو، لذت وہ نہیں ہوتی جو مسجد کی نماز کی ہوتی ہے۔ یارو جامعہ مسجد میں نماز اور عظمت والی، لیکن میرے نبی کے شہر میں جا کر بندہ نماز پڑھتا ہے، ریاض الجنہ میں 20 منٹ ملتے ہیں۔ گناہگار مجھ جیسا گناہگار بھی 20 منٹ میں نفلوں کی نیت کرتا ہے، پتہ نہیں چلتا نبی کے پڑوس میں نماز اتنی لذت والی بن جاتی ہے، پیچھے سے شرطا کر پکڑ کر کھڑا کرتا ہے، حاجی تیرا وقت ختم ہو گیا، آؤ نا نبی کے شہر میں تمہیں لیے چلتا ہوں۔ نبی کے شہر میں ذکر و تلاوت کے تو کیا کہنے، نبی کے شہر میں ذکر و نوافل کے تو کیا کہنے۔ پوری توجہ، وہاں پہ آب زمزم کا تو پینا خوبصورت ہے۔ اللہ نصیب فرمائے، اللہ بار بار نصیب فرمائے۔ وہاں پہ آب زمزم کا تو پینا خوبصورت ہے، وہ مکہ خوبصورت ہے، مدینہ خوبصورت ہے، جس سینے میں مدینہ ہے، وہ سینہ خوبصورت ہے۔ آؤ مدینے کا منظر پیش کر رہا ہوں۔ فلسطینی سے میری ملاقات ہوئی، مدینے میں ہوئی، میں نے سمجھا روئے دھوئے گا، اپنے غم کی داستان بیان کرے گا، لیکن اس کے چہرے سے مجھے عیاں ہو رہا تھا کہ پریشانیاں فلسطین میں ہیں، مدینے میں آ کر تو خوشی ملتی ہے۔ پریشان حال طیبہ کے مسافر جانتے ہوں گے، لوگوں یہ مدینے میں جا کر محسوس ہوتا ہے۔ پریشان حال طیبہ کے مسافر جانتے ہوں گے، اترتی ہے دلوں میں جو سکینہ خوبصورت ہے، وہ مکہ خوبصورت ہے،
مدینہ خوبصورت ہے. اور مدینے کی بات ہوئی تھی، میں عرض کر رہا تھا کہ مدینے میں سکون ملتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تشریف لا رہے ہیں ارد العزیز شخصیت، عظیم باپ کے عظیم بیٹے، بہت سارے اوصاف، علمی خدمات، جذبات اپنے سینے میں رکھنے والی شخصیت، ہمارے پنڈی اسلام آباد کے علماء کے سروں کا تاج حضرت مولانا عبد المجید ہزاروی صاحب. ذرا تشریف رکھیے. میں مختصراً دو چار اشعار میں اپنی حاضری مکمل کر رہا ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو مدینے کا سفر بار بار نصیب فرمائے. کہہ دو آمین. اسی طرح کی آمین کے ساتھ اللہ بیڑا پار کر دیتا ہے اور کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جاتا ہے. پریشان حال پاکستانی صرف پاکستان میں ہی پریشان نہیں ہے، پوری دنیا پریشان ہے. لیکن اللہ کی قسم، ذرا توجہ میری طرف، توجہ میری طرف. شاعر نے کہا آ ان پریشانیوں کے حل کی جگہ تمہیں بتاتا ہوں. تھوڑی سی پنجابی کا کلام ہے، سمجھ لیں گے نا؟ سمجھ لیں گے نا؟ ہاں سنیے گا. شاعر کہتا ہے کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غم خار نہیں ملتا، کیوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ غم خار نہیں ملتا، طیبہ میں چلا جائے جسے پیار نہیں ملتا. لوگوں کیوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ غم خار نہیں ملتا، طیبہ میں چلا آئے جسے پیار نہیں ملتا. ملتا ہے سکون آخر سرکار کی بستی میں. لوگوں اللہ کی قسم ملتا ہے سکون آخر سرکار کی بستی میں. ملتا ہے سکون آخر سرکار کی بستی میں. جب دل کو کوئی سچا حبدار نہیں ملتا، طیبہ میں چلا جائے جس پیار نہیں ملتا. ہر غم مٹ جاتا ہے سرکار کی بستی میں. لوگوں ہر غم مٹ جاتا ہے سرکار کی بستی میں. ملتی ہے دوا لیکن بیمار نہیں ملتا، وہاں ملتی ہے دوا لیکن بیمار نہیں ملتا. طیبہ میں چلا جائے جس پیار نہیں ملتا. وہ ایک ہی نگری ہے سرکار دو عالم کی. پوری دنیا میں لوگوں وہ ایک ہی نگری ہے سرکار دو عالم کی. وہ ایک ہی نگری ہے سرکار دو عالم کی. جس نگری میں سننے کو انکار نہیں ملتا، جس نگری میں سننے کو انکار نہیں ملتا، طیبہ میں چلا جائے جس پیار نہیں ملتا. کیوں لوگ یہ کہتے ہیں غم خار نہیں ملتا، طیبہ میں چلا جائے جسے پیار نہیں